السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں میرے رفیق سفر، رفیق درس اور ہر اعتبار سے، بہت سارے اعتبار سے میرے دوست ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت والا کا تعلق سیانہ سے ہے، سیانہ ضلع بلند شہر سے۔ تو حضرت والا کی میرے پاس حضرت والا پرسوں کسی پروگرام کے سلسلے میں تشریف لائے تھے۔ اسی وقت سے حضرت کے ادھر ادھر بہت ساری جگہوں پر پروگرام تھے، پرسوں بھی کل بھی دن میں کئی جگہ جانا ہوا، اور اسی طرح سے ہمارا جو مادر علمی ہے دونوں کا، جہاں پر ہم نے بیٹھ کر ایک ہی کمرے میں، ایک ہی درسگاہ میں بیٹھ کر وہاں پر ہم نے اپنے اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کیے ہیں، وہاں پر ہم نے پڑھائی کی ہے، مولویت پڑھی تھی، مولویت کی شروع کی، یعنی میں نے تو فارسی عربی اول اور عربی دوم یہ جو کلاسیں ہیں میں نے وہاں پڑھی تھی۔ اور وہ جگہ ہے مدرسہ جامعہ عربیہ خادم القرآن، محلہ شیخ واڑہ، سکندرآباد، ضلع بلند شہر۔ وہاں پر ہم نے دونوں ہی لوگوں نے وہاں پر ہم نے پڑھائی کی تھی۔ اب سے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے مقصد، ہاں 20 سال پرانی بات ہے تقریباً۔ تو ہم نے وہاں پر پڑھائی کی تھی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ تو اس موقع پر ابھی یعنی کل ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہمیں دونوں ہی حضرات کو، دونوں ہی لوگوں کو وہاں پر حاضر ہونا ہے۔ تو اپنے اساتذہ کرام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم وہاں پر سالانہ امتحان کے سلسلے میں وہاں پہنچے، وہاں پر ہماری حاضری ہوئی، اور اپنے اساتذہ کرام کے حکم پر عمل کرنا ہم نے اپنے لیے ضروری سمجھا، اس لیے ہم دونوں ہی حضرات وہاں پر پہنچے۔ اور پہنچنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آگے کی باتیں میں تو اپنی زبان سے نہیں بتلا پاؤں گا، کیونکہ جو جذبات تھے، جو احساسات تھے، اور جو دل کے اندر جو چیزیں ہم نے محسوس کی، میں اب بھی یعنی رات ہم سوئے تھے تقریباً 12:30 بجے، وہاں سے ہم یہاں پہنچے ہیں، یہاں یعنی اپنے مقام پر ہاپڑوں میں، اور یہاں پہنچنے کے بعد سوئے، پھر سونے کے بعد میں صبح میں اٹھے، لیکن وہ جو احساسات تھے وہ بھی ہماری یعنی ہمارے دلوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو وہاں کی ساری کارگزاری ہمارے اساتذہ کرام سے کیا کیا باتیں ہوئی، جو بھی چیزیں ہیں، وہ حضرت والا میرے درسی ساتھی، عمر کے اعتبار سے سینئر ہیں، تو یہ آپ کو تمام باتیں بتلائیں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں ایسے مشفق اساتذہ امت میں اللہ نے پیدا فرمایا جو اپنے تلامذہ اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مروت رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کرتے ہیں۔ اور بطور خاص ہم دونوں چونکہ رفیق درس ہیں، تو ہم دونوں ہی کے دونوں اللہ رب العزت کا بطور خاص شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ جو بہت ہمارے لیے مشفق و مربی ہیں، بہت محسن ہیں، کرم فرما ہیں، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے ہماری زندگیوں میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم 2 لفظ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس میں ہمارے استاذوں کی محنتیں ہیں، ان کی دعائیں سحرگاہی ہے، ان کی وہ دعائیں ہیں جو انہوں نے اسپیشلی ہمارے لیے کی ہیں۔ اب کل کی کارگزاری کا واقعہ کل کی کارگزاری کا ذکر جہاں تک مفتی صاحب فرما رہے ہیں، تو کل ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرات اساتذہ کرام کا حکم تھا چونکہ ہمارے لیے، تو ہمارے یہاں جمعرات میں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، ہم نے اس کو ملتوی کیا کہ اساتذہ کے حکم پر ہمیں وہاں جانا ہے اور اپنی مجلس کو ہمیں اس ہفتے نہیں کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنی مجلس کو چھوڑ کر استاذوں کے حکم پر وہاں ہم پہنچے امتحان کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ امتحان لو۔ ہم نے کہا حضرت ہم اپنی ہی درسگاہ میں کیا امتحان لیں، کہ نہیں بس پھر یہ ہے الامر فوق الادب، بھائی امر کے مقابلے، ادب کے مقابلے میں حکم کا درجہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، امر کا درجہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ٹھیک ہے صاحب، جو آپ فرماتے ہیں۔ اب ہم نے وہاں مغرب کی نماز پڑھی، اس سے پہلے مفتی شان صاحب کے ساتھ میں بیٹھنا ہوا۔ بہرحال مغرب کی نماز میں ہمارے اساتذہ میں سے ایک بہت مشفق و مربی ہمارے استاد حضرت قاری عالم صاحب مدظلہ، انہوں نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ بھئی طلبہ میں کچھ 2-4 منٹ کچھ نصیحت کی بات کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب انہوں نے یہ والی بات کہی کہ آپ دونوں حضرات میں سے کوئی بھی جو چاہے کچھ نصیحت کی بات کرے، تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت دل کو جھنجھوڑ دینے والے انداز میں، یہ سمجھ لیجئے نہ تو وہ اپنے جذبات کو ضبط کر پائے اور نہ مفتی صاحب اپنے جذبات کو ضبط کر پائے، اور مجھ پر تو ابھی بھی یہ کیفیت ہے کہ
میرے جذبات تو ابھی بھی صحیح معنوں میں قابو میں نہیں ہیں. میں بہت ضبط سے بات کروں گا, کوشش کروں گا کہ میرا ضبط باقی رہے اور میرا ضبط نہ چھوٹے. حضرت استاذ نے فرمایا کہ بھئی آپ حضرات ہمارے یہاں کے تلامذہ میں سے ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل رشک اور قابل فخر ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ ہمارے شاگرد ہیں. انہوں نے اس طرح کی بات فرمائی, اور بھی کچھ الفاظ تھے جو میں یہاں آن کیمرہ ذکر نہیں کرنا چاہتا, اور ان الفاظ کے ساتھ وہ اپنے جذبات کو کھو بیٹھے, اور اپنے سارے شاگرد سب انہی کے طلبہ ہی تھے, میں بھی ان کا طالب علم, مفتی صاحب بھی, اور جو اس وقت وہاں پڑھ رہے تھے وہ بھی بچے وہاں موجود تھے, اسٹاف بھی موجود تھا, اور دوسرے اساتذہ جن سے ہم نے نہیں بھی پڑھا وہ بھی موجود تھے. اور سب کے سامنے وہ بس ان کی آواز بند ہو گئی اور ان کی آنکھیں جاری ہو گئیں. اور مفتی صاحب اور ہمارا حال بھی بس ہم ان سے آگے اور وہ ہم سے آگے جیسا رہا معاملہ کہ اپنے جذبات بالکل قابو میں نہیں رہے. اور اس کے بعد جب میں کرسی پہ بیٹھا, مفتی صاحب سے میں نے کہا صاحب آپ کچھ کہیں, میں نہیں بول پاؤں گا. صاحب نے کہا نہیں, بس میرا بھی یہی حال ہے, آپ بولیں. بہرحال 2-4 منٹ کے لیے میں بولا, تو میں نے بھی بس میرے جذبات چونکہ قابو میں نہیں تھے, میں نے طلبہ سے کہا کہ عزیزو ان استاذوں کی قدر کرو, ان استاذوں کے جوتوں کو سیدھا کرنے کا طفیل ہیں ہم لوگ, اور ہم جیسے جانے کتنے اور طلبہ الحمدللہ. اور وہاں سے نیچے پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد میں ہمارے استاد الخاص حضرت مولانا مفتی محمد عارف قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے, ان کی صحت اور عافیت کو سلامت رکھے. ان کی بڑی مہربانیاں, بڑی شفقتیں ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. اب وہ تشریف لائے تو بات چل نکلی کہ روضہ اقدس, ہاں وہ مفتی صاحب بیچ میں لقمہ دیتے ہوئے بتا رہے ہیں بھائی شہر قاضی بھی ہیں وہ, اور ہمارے استاذ تو ہیں ہی ہیں لیکن شہر قاضی ہیں ماشاءاللہ, بڑے آدمی ہیں کل ملا کر. اور جتنے بھی علماء ہیں سکندر آباد میں اکثر و بیشتر کے استاذ ہیں وہ, ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں. بہرحال اب وہ تشریف لائے تو ناشتہ وغیرہ ہوا, ناشتے کے بعد میں اب بات چل نکلی. وہ فرما رہے تھے جب میں روضہ اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا تھا تو میں نے وہاں نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو سلام ہے جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا, جو ان کے کہا جاتا ہے کہ ان کے تکیے کے نیچے سے نکلا تھا, حضرت نے فرمایا کہ میں نے وہاں باقاعدگی کے ساتھ اس کو پڑھا اور میری سعادت رہی, اور میں نے پورے جذبات میں آ کر اس کو وہاں کھڑے ہو کر, مجھے کہیں موقع مل گیا ان کو کھڑے ہونے کا, کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھا. میں نے درخواست کی کہ حضرت وہاں تو آپ نے سنایا ہی تھا, اس کو ظاہر بات ہے وہی مقام تھا اس کے سنانے کا, حضرت ہمارے بھی جذبات کو تھوڑا سا, میں نے کہا حضرت ہمارے بھی جذبات کو تھوڑا سا تازہ کر دیجئے اور ہمیں بھی سنائیے. اول تو انہوں نے عذر کیا, لیکن بہرحال ہماری درخواست ہمارے استاذ حضرات بہت نوازتے ہیں, چونکہ بھئی یہ بڑوں کا بڑپن ہے, ہماری درخواست کو انہوں نے قبول فرمایا. اور بہرحال اور انہوں نے پھر وہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس والہانہ انداز سے اور وہ اس انداز سے پڑھی کہ بس مجلس میں پھر ایک سناٹا سا طاری ہو گیا, اور مجلس کے بعض لوگ ماشاءاللہ رقت کے انداز میں اس کو سنتے رہے, رقت انگیز انداز سے, اور صاحب بڑا مزہ آیا بہت. تو ایسا سمجھیے ہم گئے تو امتحان لینے تھے, لیکن پورا قیام جتنی دیر بھی ہمارا مدرسہ خادم القرآن اپنے مادر علمی میں جتنی دیر ہمارا قیام رہا, ہم اپنے نہ جذبات کو قابو رکھ سکے اور نہ اپنی آنکھوں کو سمجھا سکے, بس وہی حال رہا. پھر حضرت قاری عالم صاحب نے چلتے وقت میں پھر ہم پر مزید جو شفقتیں فرمائیں, پھر چلتے وقت انہوں نے وہی جملے دہرائے جو انہوں نے پہلے جن جملوں کو دہرا کر وہ خود بھی روئے تھے اور ہمیں بھی رلایا تھا, وہی جملے انہوں نے پھر دہرائے. ہمارے جذبات تو پہلے ہی سے بے قابو ہو رکھے تھے جن کو ہم ابھی تک نہیں سنبھال پائے تھے, میرا تو پھر وہی حال رہا. شاید مفتی صاحب آگے تھے, آپ نے سن پائے نہیں سن پائے, تو بھائی وہاں سے تو جتنی دیر رہے وہ بس آنکھیں جاری رہیں اور دل بھی جو ہے بے قابو رہا, اور چلتے چلتے بھی یہ رہا. اور ہم لوگ تو گاڑی میں بھی اسی انداز کی باتیں کرتے آئے. اس لیے میرے بزرگوں, میں وہ بات دہرا کر بات کو ختم کروں جو میں نے ان طلبہ سے کہا تھا کہ اپنے اساتذہ کرام اور علماء کرام, ان کا صرف ادب کر کے بات ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ ان کو دلوں میں بساؤ, ان کو دلوں میں بساؤ, ان کی محبت کو دلوں میں بساؤ. اللہ رب العزت سے میری اخیر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے استاذوں کو اور امت کے تمام مشفقین کو اور تمام علماء کرام کو اور تمام ان لوگوں کو جو امت کا درد رکھتے ہیں, امت کی کسی بھی لحاظ سے خدمت کرتے ہیں, لوگوں کی خیر خواہ ہیں, اللہ ان کو پوری عافیت,
پوری سلامتی عطا فرمائے، اور بطور خاص ہمارے اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اقبال مزید بلند فرمائے، اور ان کو اور ترقی، بہت ترقی دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اور میں تو کل بھی یہ دعا کے جملے کہے تھے، آج بھی ہماری عمریں بھی ہمارے استاذوں کو لگ جائیں، ہمارے بڑوں اور ہمارے مشفقوں کو لگ جائیں۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔